اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، اور اللہ کو خوف سے اور طمع کرتے ہوئے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جس میں ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔ ارشاد ہے، لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، جیسا کہ فرمایا سورہ اعراف میں، اور اپنے پروردگار کو عاجزی سے دل ہی دل میں خوف اور پست آواز سے یاد کرتے رہو۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تکبیر و تحلیل کے دوران میں ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اطمینان اور سکون اختیار کرو کہ تم نہ تو کسی بہرے کو پکارتے ہو اور نہ کسی غائب کو، بلکہ جس کو تم پکارتے ہو بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجز و انکساری کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اور اپنے دلوں کی خشوع اور اس کی وحدانیت اور ربوبیت کے صحیح یقین کے ساتھ اپنے اور اس کے درمیان راز و نیاز کے ساتھ، نہ کہ ریاکاری کے ساتھ، اونچی اونچی آواز میں۔ عطا خراسانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، خواہ وہ دعا میں حد سے بڑھے یا کسی اور کام میں۔ ابو مجلس کہتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات تک پہنچنے کی دعا نہ کرے۔ امام احمد نے ابو نعمہ کی روایت کو بیان کیا، عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب جنت میں داخل ہوں تو جنت کے دائیں طرف مجھے سفید محل عطا فرمانا۔ انہوں نے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ دعا اور طہارت میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد برپا کرنے اور اصلاح کے بعد خرابی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر معاملات درست اور صحیح سمت پر چل رہے ہوں پھر ان میں خرابی پیدا کر دی جائے تو یہ صورتحال بندگان الہی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور عجز و انکسار کے ساتھ صرف اسی سے دعا کی جائے۔ فرمایا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، یعنی اس کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے بے پناہ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعائیں مانگو۔ پھر اس نے فرمایا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے، یعنی اس کی رحمت ان نیکی کرنے والوں ہی کے لیے خاص ہے جو اس کے احکام کی اطاعت بجا لاتے اور جن کاموں سے اس نے منع فرمایا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ اعراف میں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، چنانچہ میں جلد ہی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مطر وراق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اسے اس کی اطاعت بجا لا کر حاصل کرو، اس لیے اس نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔